ابتدا میں کر رہا ہوں صلوات الرسول، یہ وہ 30 پارے کا درود پاک ہے جو ایک مثالی چیز ہے، اور حضرت عبدالرحمن چوروی رحمۃ اللہ علیہ قطب زمانہ تھے، آپ نے عربی زبان میں یہ درود پاک 30 پاروں میں لکھا، اور آپ امی درویش تھے، کسی کالج یونیورسٹی استاد سے نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ ہر روز ایک پارہ جو درود پاک کا ہے اس کا خلاصہ ڈاکٹر طاہر حمید فنولی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی گائی صاحب بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائی صاحب قبلہ آج ہمارا موضوع ہے مجموعہ صلوات الرسول کا 12واں پارہ۔ جی اس کا عنوان آپ نے رکھا ہے فی حلم ہی و حلم ہی۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کے بارے میں۔ حلم کا مطلب ہے مزاج کی نرمی، اور حلم کا مطلب ہے رویا، خواب دیکھنا۔ اچھا، اس پارے میں ان دونوں باتوں کو جمع کرنے کے اندر کمال حکمتیں ہیں۔ سبحان یعنی اللہ۔ پہلے تو حضرت خواجہ عبدالرحمن چوروی نے اس پارے کے ابتدا میں قرآن حکیم کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں اس بات کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ حلم کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے، ٹھیک، اور اللہ رب العزت کے نزدیک حلم کی پسندیدگی کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کچھ بیان کیے ہیں، اور خوابوں کے بارے میں پورا ڈسپلن بیان کیا ہے کہ اگر خواب دیکھیں، کسی طرح کا خواب، اچھا خواب دیکھیں تو کیا کریں، برا خواب دیکھیں تو کیا کریں، اور اس کا کیا پروٹوکول ہے، اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، اور پھر کچھ ایسی باتیں ہمیں سمجھائی ہیں کہ کس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تک پہنچ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو پا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک دو دروشی برکت کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد قال اتودت فی کل شیء خیرا لا فی عمل الاخرہ۔ درود و سلام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر، جنہوں نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے کہ آہستگی، نرم روی زندگی کے ہر معاملے میں ہی بہتر ہوتی ہے، سوائے اس عمل کا جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اس میں تاخیر نہ کریں، اس میں جلدی کریں۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد الذی قال الا اخبرکم بمن یحرم علی النار و بمن تحرم النار علیہ علی کل ہین لین قریب سہل۔ اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ کون ہے جس پہ جہنم کی آگ آرام ہے اور جس کو جہنم کے لیے آرام کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ ہے جو آہستہ رو ہے، جو نرم مزاج ہے، جو مخلوق کے قریب ہے، اور جو آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے مزاج میں یہ باتیں ہوں، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اسے اس کے اس مزاج کی ان خوبیوں کی وجہ سے کہ وہ خلق خدا کے لیے نرم مزاج ہے، خلق خدا کے لیے نرمی کا حامل ہے، آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، تو شروع نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے وہ آپ کو یاد آ گیا، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیش حفیظ جلندری نے ہجوم کیوں ہے زیادہ میں خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مگاں ہے مرد خلیق، تو یہ مرد خلیق ہونا یہ سیرت کی تعلیم ہے۔ اچھا، اس کے بعد خواب کے والے سے ایک بڑی بات جو ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی سیدنا محمد الذی قال اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامہ فلا یحدث به الناس فانها لن تضره۔ درود و سلام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کہ آپ نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی اگر تم میں سے کسی کے ساتھ شیطان خواب میں کھیلے تو اسے لوگوں کے سامنے نہ بیان کیا کرو، اس سے تمہیں یہ برکت ملے گی کہ وہ خواب، جو برا خواب تم دیکھ رہے ہو شیطانی خواب، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یعنی تعلیم یہ دی کہ جیسے ہی آپ خواب کو ڈسکلوز کرتے ہیں تو اس کی ایگزیکیوشن شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ برا خواب دیکھو، اس کی آگے جتنی تعلیم 4-5 صفحات ہیں جن پہ یہ بتایا کہ کیا کرنا ہے، لیکن بنیادی ضابطہ خواب آپ نے کسی سے بیان نہیں کرنا، تو وہ کیا ہے، وہ وہیں دبا رہے گا، اس کی کبھی ایگزیکیوشن نہیں ہوگی، اس کی تاثیر آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی سیدنا محمد الذی استنارت الکون بنورہ واشرق الحق بطال ظہورہ۔ اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک پر کہ آپ کے آنے سے، آپ کے نور سے کائنات کا کونا کونا منور ہو گیا، اور حق روشن ہوا آپ کے طلوع ہونے سے۔ جب آپ طلوع ہوئے اس کائنات کے اوپر تو اس کائنات میں جو حق چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گیا، اور اس کی روشنی خلق خدا کے لیے واضح ہوگی۔ آخری بات کہ حضور کی قربت کی دعا کیسے کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم املا سوائے دائنا من ثنا ہو و قلوبنا من ناما ہو و اہلنا بمجالستہ من کل فی کل دیوان۔ اے اللہ ہمارے سویدا کو، یعنی ایک دل ہوتا ہے،
ایک دل کی گہرائی میں ایک نقطہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں ہمارے دل کی گہرائیوں کو حضور کے نور سے منور کر دے، سبحان اللہ، اور ہمارے قلب کو حضور کے احسانات سے بھر دے، واہ، ہمارا قلب کبھی بھی حضور کے احسانات کو احسانات کو بھولے بھولے نہ، نہ، واہ واہ، اور ہمیں وہ اہلیت عطا کر کہ ہم ہر کچہری میں، ہر دیوان میں حضور کی مجالست سے، حضور کی قربت سے بہرہور ہو سکیں۔ سبحان یہاں اللہ، علامہ کا ایک شعر ہے جس پہ میں ختم کرنا چاہوں گا جی، اچھا۔ کہ از جدائی ہا اگرچہ از جدائی ہا جہاں آیت بلب قرب او مجو رضائے او طلب، اگرچہ جدائی اور ہجر سے تیری جان لبوں پہ آ جائے، محبوب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں، آپ کی رضا تلاش کر، سبحان اللہ، آپ کے قرب کی اہلیت تلاش کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب